کل میں اپنے گھر کے پچھلی طرف لانڈری والے حصے میں گئی تو ہماری میڈ یعنی رشیدہ باجی کپڑے دھو رہی تھیں اور وہ کپڑے پھیلانے گئی تو پانی انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے ان کو کہا بھائی رشیدہ پانی تو بند کر دو، یہ تو ہمارے قدرتی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ رشیدہ نے حیران ہو کر پوچھا باجی یہ قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا چلو تم کپڑے دھو لو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جب ہم لفظ قدرتی وسائل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو اس کے نام میں ہی پوشیدہ ہے۔ قدرتی نیچرل کا مطلب قدرت یعنی نیچر، اور وسائل ریسورسز کا مطلب ہے ان کی فراہمی کے طریقے جن سے ہم مدد حاصل کر سکیں۔ اگر ان لفظوں کو جوڑیں تو کوئی بھی چیز جو ہمیں قدرت فراہم کرے اور اسے انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ قدرتی وسائل وہ وسیلے ہیں جو ہمارے پلانٹ یعنی زمین پر خود سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور انسان ان کو نہیں بناتا یا پیدا کرتا۔ قدرتی وسائل بہت قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ پانی، جنگلات، معدنیات، پودے، جانور، فوسل فیولز، حتیٰ کہ ہوا بھی۔ یہ سب چیزیں ہمارے زمین پر رہنے کے لیے اور بسنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب ان وسائل کو ان کی موجودہ مقدار اور پائیداری کی بنیاد پر دو درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: رینیویبل قابل تجدید اور نان رینیویبل ناقابل تجدید قدرتی وسائل۔ چلے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ وہ قدرتی وسائل جن کی مقدار ہماری زمین پر لامحدود ہوتی ہے اور ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے انہیں قابل تجدید یعنی رینیویبل قدرتی وسائل کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہوا، سورج کی روشنی اور پانی۔ لیکن کئی کیسز میں پانی اس لسٹ سے نکل بھی جاتا ہے۔ اگر وہ مختلف کیمیائی مادوں سے آلودہ ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اب اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں تو 71% زمین پانی پر مشتمل ہے، جس میں سے صرف 2.5% فریش پانی ہے اور اس میں سے بھی 0.3% ہماری زمین کی سطح پر موجود ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آلودہ ہوا بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اور ہم کئی قسم کی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے اقدام ضرور اٹھانے چاہیے جو فضائی آلودگی کو بھی کم کر سکیں۔ اس طرح یہ وسائل ہمارے لیے ہمیشہ رینیویبل یعنی قابل تجدید ہی رہیں گے۔ چلیے اب نظر ڈالتے ہیں نان رینیویبل یعنی ناقابل تجدید قدرتی وسائل پر۔ یہ وہ وسائل ہیں جو بس ایک خاص مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور اگر ختم ہو جائیں تو دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ہم ان قدرتی وسائل کا استعمال بغیر سوچے سمجھے اور بے دریغ کریں گے تو آخر کار یہ ایک دن ناپید ہو جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور قدرتی وسائل کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر اسی تیز رفتاری سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو ہمارے قدرتی وسائل جیسا کہ پودے، درخت، جانور، مٹی، حیاتیاتی ایندھن یعنی کوئلہ، تیل، گیس بھی ہمارے لیے کم پڑ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ناپید ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہیں ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان قدرتی وسائل کو درست طریقے سے مینج اور استعمال نہ کیا گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آج کے دور میں ناقابل تجدید قدرتی وسائل یعنی نان رینیویبل نیچرل ریسورسز کے استعمال کے لیے مکمل پلاننگ اور مکمل مینجمنٹ کی ضرورت ہے، وہ بھی اس طرح کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امیر ملکوں میں قدرتی وسائل کا استعمال غریب ممالک کی نسبت 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ شمالی امریکہ میں رہنے والا ایک شخص 90 kg قدرتی وسائل استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی وقت افریقہ میں رہنے والا شخص یہی قدرتی وسائل 10 kg کی مقدار میں استعمال کر رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کی کچھ مدد ہوئی ہوگی اور آپ کی نیچرل ریسورسز سے متعلق نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اب مجھے اپنی میڈ کو بھی ان باتوں کو سمجھانا ہے تو میں چلتی ہوں۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے۔